أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے دشمنوں نے بڑی چالیں اور بڑی تدبیریں کی تھی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کا بنایا گھر جڑ سے اٹھا کے پھینک دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور ان کی چھتیں اوپر سے نیچے آ پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور اس وقت اور ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کا شعور اور خیال بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اگلی ذلت کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کو رسوا کر دیا جائے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم کافروں پر چڑھائیاں اور جھگڑے کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس وقت علماء فرمائیں گے، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، آج حشر کے دن ساری رسوائی اور سارے عذاب کافروں پہ نازل ہوں گے۔ آیت نمبر 26-27، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو تسلیاں ہیں۔ آپ سے پہلے نبیوں کی امتوں میں جو ان کے باغی تھے، نہیں مانتے تھے، وہ بھی چھپ چھپا کے خفیہ تدبیریں کرتے تھے اور نبیوں کے خلاف الزامات، بہتانات اور سازشیں ان میں لگے رہتے تھے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے دشمنوں کے ساتھ دنیا اور آخرت دو عذاب اتارے۔ ایک دنیا کا ہے، وہ بلڈنگیں، وہ اینٹیں اور ان کے پلر اور ان کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اٹھا کر جڑ سے پھینک دی۔ چاہے آپ 10 منزلہ بناؤ، 50 منزلہ بنا لو، چاہے کنکریٹ ڈالو، نیچے جتنا مرضی آپ اس کے اندر بیسمنٹ بناؤ، سیمنٹ ڈالو، مضبوط کرو، لیکن قواعد اللہ ان کی جڑوں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے۔ پھر اوپر لے جا کر میرا اللہ اس کو چٹخ کے مارتا ہے اور اس کی چھت نیچے کی طرف آ جاتی ہے، اور یہ جو سریا زمین کا ہے یہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، اگر ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر ایک چٹو بٹا ہو بہت زبردست اور طاقتور، آپ اس کو مارتے ہیں وہ کس طرح پس جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ یا جس طرح لوہے کے بدان ہوتے ہیں اور وہ آپ پہاڑوں پہ مارتے ہیں، پھر چوسے پتھر ہوتے ہیں ان پہ مارتے ہیں، پھر اور چھوٹا پتھر ہوتا ہے ان پہ مارتے ہیں، پھر وہ مشینوں میں ڈال کر ان کا جو خاکہ بناتے ہیں وہ کس طرح پس جاتا ہے۔ یہ جو خاکہ آج پس چکا ہے یہ بہت بڑی بڑی چٹانیں ہیں جن کے پہاڑوں کو توڑ کر بڑے پتھر بنا کر پھر اس کی بجری بنا کر پھر اس کو خاکے میں کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ میرا اللہ یہ سارا کچھ ہمیں دکھا رہا ہے اور دنیا میں ہمیں نظام دکھا رہا ہے۔ ایک چھت اگر گر جائے کون ہے جو اس کے اندر رہ سکتا ہے؟ قرآن نے ایک بڑا خوبصورت جملہ پیش کیا ہے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب اس جگہ سے آیا جہاں وہم و گمان بھی نہیں۔ ایک کچا گھر ہو، اس کی بنیادیں کمزور ہوں، اس کی چھت بھی کچی ہو اور اس کو کہا جائے یہ گزارا مزارا ہے، یہ کیا ہے؟ گزارا مزارا ہے، اور ایک بہت بڑا دنیا کا انجینئر ہو اور وہ آپ کی بلڈنگ کو بنائے اور اس میں اتنی کنکریٹ نیچے ڈال دے، اتنا سریا ڈال دے، اتنا کچھ ڈال دے، اور وہ لکھے اپنی کتابچے کے معاہدے پہ کہ ہم اس کی 100 سال کی کیا دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں۔ اب وہاں کے لوگ یہ چاہیں کہ یار ہم آئیں، اس بلڈنگ میں رہتے ہیں، یہاں کوئی طوفان کا مسئلہ نہیں، سیفٹی ہے، سیکورٹی ہے، مضبوط ہے، اور یہاں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہاں جتنے لوگ رہیں وہ مطمئن ہو کے رہیں۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے من حیث لا یشعرون، جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا نا وہاں سے عذاب آئے گا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس بلڈنگ کو کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسی جگہ سے عذاب اتارتا ہے جہاں سے اس کا وہم ہوتا ہے کہ یہاں بالکل عذاب نہیں آئے گا، اور جب ظاہر ہے اس طرح کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بندہ عذاب سے بچنے کی تیاری میں موجود نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ کے عذاب ان پہ اترے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط کی قوم، حضرت صالح کی قوم، اللہ نے ان کو کیسے چٹخا، کیسے مارا۔ آج بحر میت، بحر مردار جس کو کہتے ہیں، یہ قوم ہے نوح، قوم لوط کے عذابوں کی جگہ ہیں۔ اور آج اس جگہ پر باوجود سمندر اور دریا ہونے کے یا ایک جھیل ہونے کے کوئی زندہ آبی جانور بھی وہاں نہیں بچ سکتا، اور اس کے اوپر سے بھی کوئی چیز کراس نہیں ہوتی، وہ جائے عذاب ہے، جائے عذاب۔ غور کی بات یہ ہے کہ آپ اس پہ تجزیہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا حضرت لوط ہوں یا حضرت صالح ہوں یا باقی دیگر پیغمبر ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ افضل پیغمبر کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ پیغمبر جن کا درجہ ہمارے آقا سے نیچے ہے، ان کی قوم نے ان سے شرارت کی تو میرے اللہ نے برداشت نہیں فرمایا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج اس نبی کے امتی یہ سوچیں کہ جب اللہ نے ان پیغمبروں کے گستاخوں کے ساتھ یہ انجام کرنے نہیں کر دیے ہوئے ہیں، لہذا یہ یاد رکھنا کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے، سب سے محبوب، سب سے برگزیدہ اور سب نبیوں کے، سب رسولوں کے، دنیا کے، حشر کے، معراج کے، ہر چیز کے امام ہیں۔ اگر اللہ اپنے کسی بھی نبی کے دشمن کے ساتھ اس طرح کر چکے ہیں تو آج ہمارے نبی کے گستاخ ہوں یا آپ کی تحقیر کرنے والے ہوں یا آپ کے خلاف چالیں کرنے والے ہوں، میرا اللہ جب انتقام لے گا نا، پھر آپ خود سوچ لیں کہ اللہ کتنا زبردست انتقام لے گا۔ اور جب انتقام لے گا پھر اللہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ہے، لہذا اس کا جو دشمن ہے وہ بھی سب سے بڑا دشمن ہوگا، اور اس کا جو انتقام ہے وہ بھی سب سے سخت ترین کیا ہوگا؟ انتقام ہوگا۔ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، لاٹھی بھی آواز ہے۔ اور واقعتاً ان قوموں پہ جو عذاب آیا ہے انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، ان کی تاریخ میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کہتا ہے من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے عذاب آئے گا بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسے ہی زندگی میں انسان کے ایک سلسلے ہیں جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب الحمدللہ میرے سارے نظام کیا ہیں؟ مناسب ہیں، ایک دم سے ایسا جھٹکا آ کے پڑتا ہے کہ سب کچھ درم اور برم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچا کے رکھیں۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر ان مجرموں کو قیامت کے دن رسوا کیا جائے گا، اور میرا اللہ فل غضب میں ہے۔ اور آج میرا اللہ پوچھے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، بتاؤ میرے ساتھ جو تم نے شریک بنائے تھے آج وہ کدھر ہیں؟ جن سے تم لڑ کے آتے تھے، پیار کرتے تھے، میرے مقابلے میں تم خدا ان کو بنا لیتے تھے، آج بلاؤ ان کو۔ آج علماء کھڑے ہوں گے جنہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی ہوگی، جنہوں نے سورۃ المزمل پڑھی ہوگی، جنہوں نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی، جنہوں نے پورا قرآن پڑھا ہوگا، جنہوں نے ایک کہا ہوگا خدا کو اور دنیا کو بھی بتایا ہوگا اللہ ایک ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، نبی کے دین پر انتھک محنتیں کی تھی، اور جنہوں نے یہ آیات پڑھی ہوں گی اور ان کو پتہ ہوگا آج اللہ کا غضب ہوگا، اور آج سب سے زیادہ دہشت شرکا پہ ہوگی، مشرکوں کے، درباریوں کے، بابوں کے اوپر، خداؤں کے اوپر، مورتیوں کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر میرا اللہ پوچھے گا این شرکائی الذین، یہ عجیب آواز ہوگی جو حشر میں ایسے ڈکا مارے گی کہ اللہ کی قسم ہر بندہ کام کے رہ جائے گا، اور ہر بندہ یہ سوچے گا کہیں یہ خطاب مجھے نہ ہو رہا ہو، کہیں میرے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو رہی ہو۔ اس وقت میرا اللہ مشرکوں کو کھڑا کرے گا، سامنے آئیں گے آپ کے خدا اور جو آپ پوچھتے تھے ان کو، میرا اللہ پوچھے گا بتاؤ کہاں ہیں تمہارے شرکا؟ اب شرکا آ جائیں گے، شیطان آ جائے گا، ابلیس آ جائے گا، تمہارے جو خدا نقلی ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ اب شیطان کو کہیں گے بچا اب ہمیں، بچا اب ہمیں، بچا اب ہمیں۔ پھر وہ شیطان تم سے پکار کر کہے گا نہ میرے اوپر کوئی کتاب اتری، نہ میرے اوپر کوئی صحیفہ اترا، نہ میرے پاس کوئی حجت تھی، نہ میرے پاس کوئی دلیل تھی، میں نے تو اپنی آوازوں کو رنگین کیا اور تمہیں کفر پہ لگایا، شرک پہ لگایا، تم لگ گئے، جبکہ تمہارے نبی کے پاس یہ قرآن موجود تھا، یہ مسجدیں موجود تھی،
दीन की महफिलें थी, अल्लाह वाले थे, तुमने सारी कायनात के अल्लाह वालों को छोड़कर, मैं एक शैतान था, मेरी बात पे यकीन कर कर आपने खुदा का शरीक बनाया है, आज तो मैं खुद फंस गया हूं, अब मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, बचा सकता हूं। उस वक्त मेरे भाई शुरका का यही हाल होगा, जान छुड़ाएंगे भागेंगे, जान छुड़ाएंगे भागेंगे, जान छुड़ाएंगे भागेंगे। अब क्या होगा, उलमा फरमाएंगे इन्नल खिज़्यल यौम वस्सूअ अलल काफिरीन, आज सारी रिसवाई, सारी जिल्लत काफिरों के सामने होगी। यहाँ अगर नाक की लकीर निकालनी पड़ जाए ना किसी बंदे को, तो खुदा की कसम उसके पसीने आ जाते हैं, जिस्म उसका बेजान हो जाता है। क्यों कि मेरे खानदान के 4 बड़े बंदों के साथ नाक की लकीरें निकल गई हैं। वहाँ सारे नबी हैं, सारे रसूल हैं, सब लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, उन सब के सामने अब लकीरें निकलेंगी, अब जिल्लतें आएंगी, अब मेरा अल्लाह उनको धुतकारेगा, अल्लाह उनको तबाह करेगा, अल्लाह उनको बर्बाद करेगा। और आज उलमा फिर अपने इल्म और अपनी तौहीद पर फख्र करेंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने मर्जी गुनाह हों, लेकिन हम शुरका नहीं हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया करते थे। अल्लाह हम सबको खूबसूरत ईमान की और तौहीद की जिंदगी और तौहीद की मौत नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना